پڑھو گے اور اس کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر ہر چیز آ جائے گی. پہلے تو استقامت اختیار کرنی ہے عمل پر، پھر کیفیات آتی ہیں. ہم پہلے کیفیات کی فکر میں پڑو گے جب کہ عمل ابھی مستحکم نہیں ہے. رفتار تو تبھی گاڑی کی بڑھے گی نا جب وہ چل رہی ہوگی. پھر دوسرا گیئر، تیسرا گیئر، چوتھا گیئر، پانچواں لگا لو. اس لیے سب سے پہلے ہے عمل پر استقامت، کہ آپ دائماً وہ عمل کر رہے ہو. پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیات قلبی نصیب ہونا. پہلے تو جسم کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے، پھر دل کا قبلہ درست ہوتا ہے. ہم دل کے قبلے کی فکر میں پڑ جائیں تو یہ اصول طبعی کے خلاف ہے. اس لیے قرآن نے پہلے ظاہر کا ذکر کیا، پھر باطن کا ذکر کیا. وزرو ظاہر اس میں باطن، پہلے ظاہری گناہ چھوڑو پھر باطنی چھپ جائیں گے. باطنی چھوٹتے اگر ظاہری پر جمع ہوا ہے. اس لیے یہ دیکھے کہ آیا میں نے اپنے جو معمولات ہیں وہ پورے کر لیا، ہو گیا تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرے. اللہ کا شکر ہے ہم نے معمولات ادا کر لیے. دائماً آج جو تلاوت کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، وہ الحمدللہ ہم سے ہو گیا. اب کیفیات وہ بعد میں انشاءاللہ پیدا ہو جائیں. استقراء کے کلی نصیب ہو جاتا ہے. پھر جب بھی انسان چاہے گا کیفیت آ جاتی ہے، اپنے ہاتھ میں اللہ اس کے دے دیتے ہیں. ابتدا میں اعمال پر استقامت اصل ہے، اس کو ٹارگٹ رکھے. رات کو دیکھے بھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اس لیے سالک وہی کہلاتا ہے جن کے اعمال معمولات پورے ہو رہے ہیں. اگر مام چھوڑ دیا تو وہ واقف ہے، اور اگر اس کے خلاف کر رہے ہیں تو راجع، ریورس گیئر لگا ہوا اس کی گاڑی. جب آپ سالک ہیں، چل رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس کی وجہ سے بھی ہم بہت چیزوں سے محروم رہتے ہیں کہ ہم جو توفیق ہمیں ظاہری مل رہی ہے تو اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. لیکن کتنی مخلوقات ہے جو ظاہری اعمال سے بھی آ رہی ہے، آپ کو ملا ہوا. آپ مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی نہیں ہے، یہ بہت عظیم سعادت ہے. آپ کا جسم تو کم از کم راہ مولا میں لگا ہوا ہے، دل بھی لگ جائے گا، روح بھی لگ جائے گی. جسم کے اندر ہی روح ہے نا، خالی روح تو جا کے نہیں کرنے پڑے. جب جسم پابند ہو رہا ہے تو روح بھی ایک دن پابند ہو ہی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کو گرفتار کرنا تو باپ کو پکڑ لیتے ہیں، آخر بیٹے کو آنا ہی پڑتا ہے باپ کی خاطر، گرفتاری دینی ہی پڑتی. تو روح کب تک ادھر ادھر بھاگتی رہے گی جب جسم پابند ہو گیا ہے. وہ بھی قید محبت میں آ پڑے گی، زنجیر محبت پاؤں میں باندھ لے گی وہ بھی. اس لیے اس کو بالکل معمولی نہ سمجھے. چھوٹا سا عمل بھی ظاہری ہو جائے بہت شکر ادا کرے. ایک شکل تو کم از کم عمل کی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے قبول رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے. معمولی نہ سمجھے اس کو کہ ہمیں یہ وہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. سب کچھ مل جائے گا. جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرو تو اگلا مرحلہ ہے، پھر اگلا تحفہ آئے گا، پھر اگلا تحفہ آئے گا. ایسے تحفے در تحفے آتے جائیں گے. اللہ دیکھتے بھی پہلے جو ہے اس پر کتنا شکر ادا کرتے. اس لیے یعنی یہاں تک ایک حدیث میں نے کہیں پڑھا، ایک آدمی کے قیامت کے دن پیش ہوگا تو اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دفعہ تو بیمار تھا اور حالت نیند میں تھا، تجھے تکلیف ہوئی تو تیرے منہ سے میرا نام نکلا. اللہ جیسے تکلیف میں بولتا ہے بندہ، اس وقت تجھے یاد بھی نہیں، تو سو رہا تھا. لیکن ہم تو سو نہیں رہے تھے، ہمیں اس وقت بھی تجھ پر پیار آ گیا کہ دیکھو یہ نیند میں بھی ہمارا نام لیتا ہے، تو ہم نے تیری کوشش کر دی. دربار الہی تو وہ ہے. اس لیے حاجی صاحب نے فرمایا تھا ایک شخص سے جو آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا آپ کی نماز روزہ کیا ادھر بھاگ رہا ہے، دل ادھر بھاگ رہے، کیا نماز ہے؟ یہ اٹھ بیٹھ ہے. نماز تو وہ ہوتی ہے کہ انسان غرق ہو جائے اللہ کی اس میں
ایسی نمازیں تو ہے ہی نہیں، پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تو آپ نے فرمایا، حاجی صاحب نے، میاں اس اٹھ بیٹھ کی قیمت قیامت کے دن لگے گی۔ اللہ فرمائے گا کچھ اٹھ بیٹھ بھی کر کیے نہیں ہمارے لیے، اس قیمت لگے گی اٹھ بیٹھ کی۔ بظاہر تو اٹھ بیٹھ ہے لیکن ہے تو انہیں کے لیے۔ ٹھیک ہے ہم اس اعلیٰ نہیں پیش کر پاتے لیکن ادنا تو لے کے پہنچے ہوئے۔ رسول السلام کو بڈی خریدنے آئی تھی تو وہ سوت لے کے آئی تھی، مگر تو کیا مقابلہ کرے گا؟ کچھ نہیں، خریداروں میں تو نام آ جائے گا، ظاہری اعمال کرنے والوں میں تو نام آ جائے گا۔ وہ فضل فرمائیں گے تو ان کو اصلی بھاؤ خرید لیں گے، ہمارے نقلی اصلی بھاؤ خرید لیں گے۔ اس لیے بھئی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ معمولات کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ روزانہ کی اس میں تلاوت، ذکر، اذکار یہ ہو رہا ہے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ باقی ساری چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دھیان کلی نصیب ہو جائے گا، جب پڑھو گے بس ایک کیفیت آ جائے گی، جب چاہو گے کیفیات لے آؤ گے۔ کیفیت جو ہے نا وہ مقام بن جاتا ہے، کیفیت ہوتی جو بدلتی رہتی، مقام ہوتا جو کبھی چاہتا نہیں، پھر ایک مقام اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مقام قیام سے جو کیفیت ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے وہ مقام ہے، جو بدلتا رہے وہ کیفیت ہے۔ کیفیت جو ہے اس لیے کیفیت کو حال کہتے ہیں، حال حالہ یہولو سے بدلنے والا، اور مقام جو کبھی تبدیل نہ ہو۔ تو پہلے ظاہری عمل ہوتا ہے، پھر حال طاری ہوتا ہے، پھر مقام بن جاتا ہے، لیکن بیج اس کا ظاہری عمل ہے۔ یہی نہیں ہے تو پھر بیج نہ ہو تو پھر درخت نکلے گا، پھر پھل آئے گا نا۔ بیج ہی نہ ہو تو نہ درخت نکلے گا نہ پھل آئے گا۔ بیج ہے ہی ظاہری عمل، ظاہری عمل ہو گیا، اب اس کے اوپر درخت نکلے گا یعنی حال طاری ہوگا، پھر پھل آ جائے گا، مقام رہے گا۔ پھر ہمیشہ کے لیے اللہ وہ نعمت دے دیں گے۔ اس مقام پر جب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو کبھی رجعت نہیں ہوتی، اس کی واپسی نہیں ہوتی، پھر وہ آگے ہی جاتا ہے، پیچھے نہیں آتا۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا حین تخالط بشاشت القلوب، جب ایمان کی بشاشت دل کے رگو پے میں گھس جاتی ہے، اس سے ارتداد کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، مرتد محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک فرمان۔ بڑی اہم بات ہے، فنی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔